अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ वज़ीर दफ़ा की एक मैं स्पीच आपको सुनाना चाहूँगा। आज आवाज़ थोड़ी सी बेहतर नहीं है मगर आपको समझ आ जाएगी। ये प्रोग्राम शुरू करने ही लगा था कि 5 मिनट पहले व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई, इतनी खौफनाक कि एक कमरे में कोई 20-50 लोग हैं, कपड़े तारे हुए उनके, उल्टा उनको लटाया हुआ है और ऊपर से तशद्दुद किया जा रहा है। ये वीडियो हमारे पास मौजूद है, ये वाली। आगे के सारा दिन एक से एक बड़ा झूठा ये कहता है कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है, इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा जा रहा है, और जो भी बोलते हैं यहाँ पे आके सब ये बकवास करते हैं। जुल्म की एक इंतहा है वहाँ पे, ख़वातीन के साथ भी यही सलूक हो रहा है, मर्दों के साथ भी यही सलूक हो रहा है, और ये बहुत पाकिस्तान में जुल्म किया जा रहा है। उल्टा कह रहे ये जो बात कर रहे हैं उनके केस चलाए जाएंगे और इनके पास कोई चीज़ नहीं। अच्छा, ये ख्वाजा आसफ की एक तकरीर है, ये पार्लियामेंट में इसने की थी, कब की ये तो नहीं मुझे पता, मगर मुझे ये सोशल मीडिया से मिली। मैंने कहा आपको भी ये मैं सुनवा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सुने। और जो चिटमैलों पे जिले के प्रवेश मिशन तक जो उन पे वाजिब है वो अदा किए जाएंगे और हम उनसे वसूल करेंगे। सुने सर। जनाबे वाला सिर्फ 63G नहीं है आइन के अंदर, 244 भी आर्टिकल है और 6 आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फौज के किरदार पे बात करने से हमें मना नहीं करता, पर जब फौज जो अपने किरदार से तजावुज करती है उसकी सजा भी तजवीज करता है। जनाब स्पीकर, आज मेरे वतन का बदन जो है लहू लहू है। बलूचिस्तान हो या वजीरिस्तान हो, तो पाकिस्तान का लहू बह रहा है। अगर आज पंजाब खामोश रहा तो तारीख पंजाब को कभी माफ नहीं करेगी। सुने, ये बड़े डेस्क पे जा रहे हैं। बंगालियों पे जुल्म हुआ, बंगालियों का इस्तेसाल हुआ, पंजाब खामोश रहा, पंजाब जुर्म में शामिल रहा, पंजाब कोलैबोरेटर बन गया। आज पंजाब कोलैबोरेटर नहीं बनेगा। मैं पंजाबी, यहाँ पे जितने पंजाबी एमएनए हैं अपने बलोची भाइयों के लिए और पख्तून भाइयों के लिए आवाज उठाएंगे, सुने, आवाज उठाएंगे और उनसे कंधे से कंधा मिला के जालिम की गोलियों का भी जवाब देंगे और उसको गोलियों के और जुल्म से बर्दाश्त करने से इनकार कर देंगे। सुने जी। जनाबे वाला, ये वही वजीरी हैं कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। ये पाकिस्तानी फौज का तोहफा नहीं है, ये उन कबायली लश्करों का तोहफा है जिन्होंने वतन अजीज की आजादी के 6 माह बाद भी अपने खून का नजराना पेश किया। जनाबे वाला, सैकड़ों और हजारों अरब, सुने, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। आज वजीर तालीम जो वफाकी वजीर तालीम है उन्होंने एजुकेशन के मुताल्लिक आज से 2 हफ्ते पहले कहा कि सिर्फ पंजाब में 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिनकी ना दीवारें हैं, ना उनमें लैट्रिन्स हैं और ना उनमें बुनियादी सहूलियात हैं बच्चों के लिए। और उन्होंने कहा
کہ جو ایجوکیشن اس وقت ہم اپنی اگلی آنے والی نسل کو امپارٹ کر رہے ہیں، اپنے مستقبل کو تعمیر کر رہے ہیں، وہ ایجوکیشن ناکافی ہے، وہ فالٹی ہے ایٹ بیسٹ. یہ ان کے وزیر تعلیم کا بیان ہے. اور جس طرح میرا بھائی چودھری منظور کہہ رہا تھا کہ غریبوں کے لیے کتابیں اور ہیں، امیروں کے لیے کتابیں اور ہیں. سب پتہ ہے. امیروں کے لیے اسپتال اور ہیں، غریبوں کے لیے اسپتال اور ہیں. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے پاکستان، میں مانتا ہوں یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے عوام کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اگر یہ گارنٹی کرتی ہے کریڈل ٹو گریڈ ویلفیئر کا، یا گارنٹی کرتی ہے ان کی تعلیم کا، ان کی ہیلتھ کا، ان کی عیاشیوں کا، ان کی جائیداد کا، ان کے پلاٹوں کا، ان کے فلیٹوں کا، ان کے کوٹھیوں کا، تو صرف اور صرف جو ہے ایک مخصوص طبقہ جس نے اس ملک کے اوپر 43 سال حکومت کرتے ہو گئے ہیں، اور ان سے کوئی آج تک سوال نہیں پوچھا کسی نے کہ آپ لوگوں نے ان سالوں میں اس قوم کا کیا بنایا ہے. اچھا، یہ سوشل میڈیا سے مجھے آج ملی، میں نے کہا آپ کو بھی سنوا دوں. یہ وزیر دفاع ہے، موجودہ تقریر پرانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے شہداء کا اتنا غم، جو تقریریں ان کی آپ سنتے ہیں وہ کچھ اور بتا رہی ہیں. عوام کو تو تکلیف ہے ہی ہے، کیونکہ عوام میں سے وہ لوگ شہید ہوئے. نہ تو کوئی خواجہ آصف کا شہید ہوا، نہ یہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے ان کے کبھی کوئی شہید ہوئے. جو کچھ یہ لوگ بولتے رہے، ان پر تو کبھی ملٹری کورٹ میں کبھی کوئی ایسا کیس نہیں چلا. یہ اکیلا نہیں ہے، میرے پاس اور بھی ہیں، زرداری کی بھی ہے، وہ بھی آپ کو سنی ہوگی پہلے، پھر کسی وقت سنا دیں گے. عوام کا کورٹ مارشل ہوتا ہے، عوام کا وہ ملٹری عدالتوں میں کیس چلیں گے. جناح ہاؤس کا ان لوگوں کو بہت دکھ ہے. بقول ان کے کہ فوج کا جو کچھ بھی انہوں نے بتایا، اگر یہی بات عام آدمی کرے گا، فوج اس کو بندے کو غائب کر دیتی، نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے، وہ ملتا ہی نہیں، کدھر گیا، کوئی کہتا افغانستان پہنچا دیا، کوئی کہہ رہا کہاں پہنچا دیا. عادت کہاں سے پبلک کو پڑی؟ ان لوگوں نے عادت ڈالی. سب سے پہلے پارلیمنٹ میں یہ تقریریں کرتے رہے اور سب خاموش رہے. اور جو کچھ اس نے بتایا خواجہ آصف نے، آج بھی اس سے کوئی سوال کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ جو صبح میں پروگرام بتایا تھا کہ ان کی کمزوریاں ہیں، انہوں نے ایک بند کی ہوئی اپنے پاس ڈبیا میں. کسی کو جرت نہیں ہے، کسی جرنیل کو جرت نہیں کہ ان سے یہ سوال کرے کہ آپ یہ تقریریں، یہ نہیں کہ ابھی کر رہے، یہ کرتے رہتے. کم وقتی غریب عوام کی آتی ہے، جو میں نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ عوام کو تشدد کرتے. یہ جو 50 لوگ اس وقت میں آپ بتا رہا ہوں، میرے پاس ویڈیو آئی ہے، ان کو بھی چھوڑ دیں گے، وہ جا کے باہر بتائیں گے اور دہشت پھیلائی جائے گی. ان کے ذریعے عوام کے اندر، عوام کے ذریعے دہشت پھیلائی جاتی ہے. یہ وہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان میں. جو لوگ آ کے سارا دن بتاتے ہیں کہ کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، اب انٹرنیشنل لیول ان چیزوں کا پتہ چل چکا ہے، سب کو پتہ چل چکا کہ کیا ہو رہا ہے، اور سب کے علم میں ہے کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. آپ سب کے علم میں یہ بھی بات آنی چاہیے، ڈالر شالر کا یہ خود ڈرامہ کرتے سب. 25 روپے کا 1 منٹ میں ڈالر کا کیسے فرق پڑ گیا، خود غائب کرتے ہیں. چینی خود غائب کرتے ہیں، آٹا خود. پچھلے دنوں یہ خود ہی کہہ رہے تھے، قدر ہی وہ شاہد خان کا عباسی کہہ رہا تھا اتنے ارب کی اتنی بوریاں غائب ہو گئی. میں نے تو نہیں کہا، یہ بھی میں نے نہیں کہا، اس کی زبانی میں نے آپ کو سنوایا. میں تو پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر یہ پاک فوج کے خلاف ایسی باتیں کر رہے، اور اوپر سے ایک تماشا لگایا ہوا ہے کہ جناب 9 مئی کو بہت بڑا افسانہ گزرا ہے. تو پاک فوج کو چاہیے کہ ان سے بھی حساب لیں نا، کہ سارا حساب قوم نہیں دینا ہے. یہ جو لیڈر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا آپ کے بارے میں بتا رہے؟ قوم کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں کہ کون سی جنگ آپ نے جیتی، کون سی ہاری. قوم کو تو یہاں تک نہیں پتا کہ قائد اعظم کون تھے. ایسے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. قوم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ عشاء کی نماز کی کتنی رکعت ہوتی. تو یہ
جو کچھ بھی ہے یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے. تو سب سے پہلے پاک فوج کو ان سب کا حساب کرنا چاہیے. پھر غریب کی طرف، غریب تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے میرے فوجی بھائیوں، میرے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب. غریب نے بیچارے نے کہاں جانا، نہ اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے کسی دوسرے ملک میں جانا. اگر وہ چلا بھی جائے راستے میں غرق ہو جائے گا کہیں. تو غریب کی آپ کو اتنی پریشانی بنی ہوئی ہے، وہ تو آپ سمجھے کہ آپ کے مٹھی میں ہے. مگر یہ جو لوگ ہیں ان کو آج تک آپ نے نہیں پوچھا. یہ بھی ذرا قوم کو بتائیے. آئی ایس وی آر ذرا یہ تقریر نکال کے سنے اور ذرا سنائے قوم کو کہ جناب یہ ہمارے خلاف اس طرح باتیں کرتے. وہ کہہ رہا ہڈیوں سے نوچ لیا گوشت سارا. مختصر میں نے بتایا، جڑے رہے ہمارے ساتھ، مگر تشدد جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. سبسکرائب کریں. ملیں گے نئے پروگرام.